اور پھر ان انتخابات میں جیتنے کے بعد دوبارہ سے اپنی حکومتیں بنا کر عمران خان کی گرفتاری کا جو خواب ہے اسے شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ زمان پارک کے باہر جو کارکن بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت تک تو درست لگتا تھا اور صحیح تھا اور ممکن تھا جب تک کہ موسم کی شدت میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جوں جوں موسم کی شدت میں اضافہ ہوگا تو اس حوالے سے جو وہاں پر زیادہ دیر سٹے کرنا اس شدت کے موسم میں، اس گرم موسم میں کارکنوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر جس طرح سے وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت میں تمام جو جماعتیں شامل ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو ڈیفیٹ کر دیا جائے جس میں اس نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ صدر مملکت سے وہ مشاورت کریں، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں وہ مشاورت کریں اور دونوں صوبوں کے اندر انتخابات کی تاریخ دے دیں۔ اب اگر پی ڈی ایم اور اس میں شامل سیاسی جماعتیں اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو آگے کھینچ کر لے جائیں اور یا تو عام انتخابات کے ساتھ اسے ملائیں یا پھر اس سارے معاملے کو جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس وقت تک پینڈنگ کر دیں، تو ابھی تک جتنی کنفیوژن اور جتنی بے یقینی کی صورتحال ہے ملک کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اور اس سے بڑھ کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے حوالے سے، اس میں جو عدالتی کارروائیاں جو 70 72 یا 74 کیسز عمران خان کے خلاف اب تک قائم ہو چکے ہیں، مقدمات بن چکے ہیں اور کرمنل کیسز ان کے خلاف فائل ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو عدالتی کارروائی ہے اس نے روٹین کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اور اب وہ جو ہنی مون پیریڈ تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اور اس کے کارکنوں کے لیے کہ وہ عمران خان پر ہونے والے وزیر آباد کے اندر اٹیک کے بعد اس بنیاد پر اس معاملے کو کم از کم 4-5 ماہ کھینچ لیتے، وہ مکمل ہو چکا ہے، اور عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اب اس گھمبیر صورتحال کو سامنے سے فیس کرنا ہوگا۔ اب وہ زیادہ دیر تک چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب کہ ان کے خلاف 10 سیاسی جماعتیں پروپیگنڈا کرنے میں متحرک ہیں اور ان کی ایک ایک حرکت ایک ایک عمل کے اوپر نہ صرف ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ان کی جو گوشمالی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں ایک عدلیہ کو چھوڑ کر تقریباً باقی سبھی کے سبھی ادارے جو ہیں وہ دراصل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف متحرک ہیں۔ اب ایسا کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس قدر اہم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا عمران خان اس وقت ملک کے پاپولر ترین لیڈر بن چکے ہیں؟ اس کا ایک لٹمس تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی پارٹی کو جوائن کرنے والے لوگوں کی جو قطار ہے وہ لمبی ہونا شروع ہو جائے، اور اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد کرتی نظر آئیں، یا پھر اس میں ضم ہوتی نظر آئیں، یا پھر اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ کرتی نظر آئیں۔ اس حوالے سے شاید سوائے پرویز الہی صاحب کے گروپ کے کسی اور سیاسی جماعت نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف اس نیت کے ساتھ کوئی قدم نہیں بڑھایا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کے باوجود کہ عمران خان کی میڈیا ہائپ ہے، اس کے باوجود کہ انہیں عدلیہ کے اندر سے انصاف کے ایوانوں سے جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے مطابق انصاف مل رہا ہے، جس کے اوپر اگرچہ پی ڈی ایم کی قیادت خاص طور پر مریم نواز بہت جزبز ہو رہی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہو رہی تھی، اور وہ چاہتی ہیں کہ اسی طرح سے عمران خان کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے جس طرح سے نواز شریف کو اور خود انہیں کھانی پڑی تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب کی طرف چونکہ سیاسی جماعتیں نہیں جا رہی ہیں اور ان کا اپنا ووٹ بینک بھی کچھ ایسی بات نہیں ہوئی ہے ماضی قریب میں کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، ان کے مقابلے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ووٹر ابھی تک اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ انٹیکٹ ہے، اور ان پارٹیوں کو خاص طور پر مسلم لیگ نواز کو اپنے پارٹی ورکروں کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہوگا کہ ملک کے اندر جو مہنگائی آئی ہے، ملک کے اندر جو اس وقت ایک معاشی ابتری ہے
اور ملک کے اندر جس طرح کی ایک گومگو کی، بے یقینی کی فضا، انسرٹنٹی کی انوائرمنٹ موجود ہے، اس کا سبب دراصل عمران خان اور ان کی پالیسیاں رہی ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو لوگ سوئنگ ووٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اور وہ سوئنگ ووٹ جو ہے وہ پاپولیرٹی ویو کے ساتھ چلا جائے۔ لیکن دوسری جانب اس سوئنگ ووٹ کے سامنے ایک بڑا سوال یہ موجود ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں، 3 برسوں میں، 3.5 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خود عمران خان کیا کرتے رہے ہیں، اور ابھی چونکہ انتخابات کی کیمپین ہے وہ صحیح معنوں میں اس طرح سے ابھی تک وہ شروع نہیں ہوئی ہے، اور وگرنہ جس طرح سے ہی یہ انتخابی کیمپین جس کا آغاز ہوگا، جس میں عمران خان، مریم نواز، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، RMQM اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ گراؤنڈ میں اتریں گی، تو عین ممکن ہے اس وقت تک نواز شریف صاحب بھی واپس ملک میں آ جائیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ ان دو جو صوبائی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کے لیے، بلکہ جو عام انتخابات ہیں ان کے لیے بھی ایک کیمپین میں اتر جائیں، تو پھر اس وقت جو چیزیں افشا ہوں گی، اس وقت جو آڈیو ٹیپ سامنے آئیں گی، اس وقت جو ویڈیو ٹیپ سامنے آئیں گی، اس میں اگر 8-10 جماعتیں ایٹ اے ٹائم مل کر ایک دن کے اندر 3-4 جماعتیں مختلف جگہوں پر جلسے کر رہی ہوں، جن کی کوریج بھی ہو رہی ہو، اور ان کے جواب میں صرف ایک عمران خان ایک جگہ جلسہ کر رہا ہو اور دن میں ایک جلسہ کر رہا ہو، تو یا ایک سے زیادہ بھی جلسہ کر رہا ہو، اور جس کا مطلب ہے کہ دوسری جماعتیں بھی اگر وہی فریکوینسی بڑھا لیں، تو عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا ٹول ہے وہ زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ اگر وہاں تب تک جیسے اب تازہ ترین آڈیو ٹیپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی اپنی ایک پارٹی کی آرگنائزر کے ساتھ آئی ہے، اور جو باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں اور جس طرح سے بیپ چلائی گئی ہے، اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے اپنی ساکھ کو بچانا مشکل ہو جائے گا، خاص طور پر جب کہ مریم نواز اس بات کو اسٹیبلش کرتی جا رہی ہیں کہ جس شخص کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا، وہ قدم قدم پر جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک ایسا شخص کہ جس کا جھوٹ بولنا اسٹیبلش ہو چکا ہو، اسے ایک صادق اور امین کا ٹائٹل دے دینا از خود ایک مذاق بن جائے گا۔ تو اس سارے سیناریو میں، اس ساری صورتحال میں دراصل عمران خان کے لیے آج کھلے بندوں، آزاد طریقے سے اوپنلی پبلک میں جا کر پبلک سپورٹ اپنے لیے مسٹر کرنا مشکل ہو جائے گا، اور سوئنگ ووٹر بھی جو ہے وہ بھی سوچے گا کہ اس ملک کو اس وقت جس معاشی بحران کا سامنا ہے اس میں سے نکالنا ہے، اور کیا عمران خان اور ان کے پاس جو ٹیم ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے۔ تو وہ سوئنگ ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جانے سے پہلے کئی دفعہ سوچے گا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں، وہ بھی کسی بھی طرح سے عمران خان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کا انفلوئنس کم ہو گیا ہے جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کے باوجود کہ علیمہ خان صاحبہ نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ ایک وفد نے بھی پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ آ کر ملاقات کی ہے، لیکن ابھی امریکی انتظامیہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی محکمہ خارجہ وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پچھلے سال کے اپریل میں کھڑا تھا، اور اس کے بہت سارے کنسرنز اور تحفظات موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس وقت ایک بہت ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہے ہیں، اور ایک ذرا سی لغزش اور غلطی انہیں گہری کھائی میں گرنے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایسے میں اگر توشہ خانہ کے حوالے سے یا کسی اور دیگر کیسز میں ان کی گرفتاری کا آرڈر ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے اب وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور ان کے نان بیلیبل وارنٹس جاری ہو چکے ہیں، جس کے اگینسٹ آج پھر دوبارہ سے وہ پہلے بیلیبل تھے تو نان بیلیبل ہو گئے، جس کے خلاف یہ دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ جو حکومت ہے اس نے ایک مینیفیسٹیشن تو کی ہے کہ اسلام آباد پولیس کا ایک دستہ جو ہے اس کو زمان پارک بھیجا، اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سارا دن عمران خان گرفتار ہونے والے ہیں کا جو ٹیگ ہے، جو ہیش ٹیگ ہے، اور جو ٹی وی سکرینوں کے اوپر یہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلتا رہا، گویا کہ اس حوالے سے حکومت نے اپنا
جو ذہن ہے وہ دینا شروع کر دیا ہے، اور جس طرح سے وزیر داخلہ اور جو ہیں وہ اپنی پیش رفت کو بڑھا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو اٹیک ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ایئر ٹائم لے کر جتنا پروپیگنڈا کر رہی ہیں، پھر پیمرا نے جس طرح سے ان کی تقاریر پر پابندی لگائی ہے، یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں جو اس بات کی طرف آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا عمران خان اس کے باوجود کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ موجود ہے، یا ان کی پبلک سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، یا یہ کہ اگر انتخابات ہوں تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ نے، جو حکومت نے، جو انتظامیہ نے ایکشن لینا شروع کر دیے ہیں، وہ اس بات کی کھلی نشاندہی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں ضرور گرفتار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سارے سیناریو میں دراصل عمران خان صاحب نے اتنے محاذ کھول لیے ہیں، اور انہوں نے اپنی قتل کے حوالے سے اتنی دفعہ بات کر دی ہے کہ اب ان کا اس طرح سے آزاد طریقے سے جلسوں میں جانا، عوام میں گھومنا بہت مخدوش ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنی آزادی کو، اپنی لبرٹی کو، اپنے فریڈم کو از خود کرٹیل کر لیا ہے۔ ایسے میں اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، اگر وہ اڈیالہ میں جاتے ہیں، یا پھر بنی گالہ میں جاتے ہیں، یا پھر زمان پارک میں رہتے ہیں، تو اور ہاؤس اریسٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، ان کو بہت زیادہ زک پہنچے گی۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، جنہوں نے شوکیہ گرفتاری دی تھی، لیکن جب انہیں 2-3 ہفتے کے لیے جیل کے اندر رکھا گیا اور ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ اور دوسری سے تیسری ڈسٹرکٹ کا سفر کرایا گیا، تو وہ عمران خان انتہائی اکیلے نظر آئے ہیں۔ اور اگر خود عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ان کی جو سیکنڈ ان کمانڈ لیڈرشپ ہے وہ یتیم نظر آئے گی۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے اس وقت ایسا نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، اور جس طرح سے آگے آنے والے دنوں میں چاندے کے اداروں میں بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف آوازیں خود سپریم کورٹ سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ نظر آ رہی ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر گروپنگ نظر آ رہی ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اداروں کے اندر یہ جو تقسیم ہے اس کو اوور کم کرنا پڑے گا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ختم کرنا پڑے گی، تو گویا کہ وہ ایلیمنٹس جو اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی اور انہیں سائیڈ لائن کیا جائے گا۔ جس طرح سے گزشتہ دنوں جو ریومرز چل رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، جس طرح سے یہ خبریں جو ہیں مختلف وی لاگس پر گردش کر رہی ہیں کہ فوج کے اندر ایسے تمام لوگ جو کہ جنرل فیض حمید کے پروردہ تھے یا جو ان کی سپورٹ پر تھے، ان کو یا تو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اور وہ جو کانٹریکچول آبلیگیشنز کے تحت کام کر رہے تھے، کانٹریکٹس کے اوپر کام کر رہے تھے، ان کے کانٹریکٹس ختم کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں میں تقسیم ہو گئی ہے جس کو ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ پرو عمران ایلیمنٹس کو سائلنٹ کرنا ہے، ان کو ڈیڈ کرنا ہے، ان کو ان افیکٹو کر دینا ہے۔ جب یہ اداروں کے اندر ہو رہا ہوگا، جب امریکہ کی انتظامیہ جو ہے اس کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوگی، جب جو باقی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی خاموش تماشائی بنے گی پی ٹی آئی کے معاملے میں، یا تو ایسا ہو کہ عمران خان کے جو متوالے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ اتنے پاپولر ہو چکے ہوں کہ دراصل وہ اب دوبارہ سے اتنے بڑے جلسے کر سکیں جتنے ہاکی اسٹیڈیم میں کیا تھا، جتنا انہوں نے مینار پاکستان پر کیا تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے دراصل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی این جی اوز مافیا کا، اس وقت کے ایسے ایلیمنٹس، مثال کے طور پر طاہر القادری صاحب، مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا کہ ایم کیو ایم والوں نے آج کہا بھی ہے کہ عمران خان 3 سال تک اس لیے اقتدار میں رہے کہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل رہی تھی۔ اور 2018 کے انتخابات میں آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز انتخابی مہم میں کہتی نظر آتی تھی کہ آپ اگر تیر پر سٹیمپ کریں گے، مہر لگائیں گے، تو دراصل وہ بلے کو مہر جائے گی۔ تو اور آصف زرداری صاحب نے اور عمران خان نے
मॉल रोड के ऊपर ताहरुल कादरी साहब का जो स्टेज है उसको भी शेयर किया था। फ़र्क सिर्फ ये था कि एक ने पहले आकर तकरीर कर दी थी, दूसरे ने बाद में आकर तकरीर की थी। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो कि इमरान खान और को सपोर्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का वो हिस्सा जो कि इमरान खान को सपोर्ट, दरअसल ये तमाम हलके या हिस्से वो हैं जो नवाज शरीफ की मुखालफत कर रहे हैं। तो नवाज असल इशू इस वक्त उनके लिए ये है कि कहीं नवाज शरीफ इतनी ताकत के साथ दोबारा पलट कर इक़्तिदार में ना आ जाए कि वो इमरान खान समेत उनके हवारियों को, उनके बही खाहों को, उनके सपोर्टर्स को किसी भी अदारे में मौजूद हों, उनको वो टेकन टू द टास्क वाला मामला करें। चुनाचे ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे कि भाई अगर नवाज शरीफ इतना पॉपुलर, इतना ताकतवर होकर दोबारा इक़्तिदार में आता है तो फिर ये मुश्किल होगा कि वो अपना जो किरदार पंजाब में रहा सहा, जो जनूबी पंजाब में रह गया, उसको भी सस्टेन कर सकें। तो ये वो एक पहलू है जिसकी वजह से इमरान खान के लिए कोई उम्मीद की, कोई रोशनी की, कोई किरण और उम्मीद की कोई रमक बाकी नज़र आती है कि लोग इसलिए, पार्टियां इसलिए और वो मखसूस हल्के इसलिए इमरान खान के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं कि नवाज शरीफ को गैर मामूली तौर पर ताकतवर ना होने दिया जाए। वगरना अगर नवाज शरीफ ने अपने कार्ड सही खेले और अपने साथ काम करने वालों को और इदारों के अंदर बैठे हुए खौफजदा एलिमेंट्स को ये यकीन दिला दिया कि वो आकर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तो इमरान खान का ये जो पॉपुलैरिटी का एक हवा है और ये जो एक जिन है, इसको दोबारा से बोतल में बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो लेते नज़र आएंगे। और बिलावल भुट्टो को भी फिर अगर वही सपोर्ट मिलना शुरू हो गई जो कि उनकी बजाय इमरान खान को मिलना शुरू हो गई थी, तो कल को बिलावल भुट्टो भी अपने नाना की तरह बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। उनके बारे में कहा जा सकता है कि इमरान खान से ज़्यादा मकबूलियत हो गई है, क्योंकि उन यहाँ पर पॉपुलैरिटी के जो फैक्टर्स हैं वो कुछ और हैं। उसमें सिर्फ आवाम का हमायत ही शामिल नहीं है, बल्कि उसमें इदारों की, उसमें बाज़ एक हलकों की, उसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जो आशीर्वाद है, इस समेत बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दरअसल किसी को पॉपुलर या अनपॉपुलर कर देते हैं। नवाज शरीफ 30 साल से इक़्तिदार में हैं। नवाज शरीफ ने कई फ़ौजी जर्नलों का सामना किया है, माशाल्लाह को देख लिया है। नवाज शरीफ के साथ बेहतरीन जो टीम है वो मौजूद है, चुनाचे उनके पास जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि उनका जो एजेंडा है कि जब आप इक़्तिदार में आएँ तो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करें और डेवलपमेंट के नतीजे में दरअसल मुल्क के अंदर एक इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो एजेंडा पीपल्स पार्टी का नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी का एजेंडा ये रहा कि आप इक़्तिदार में आए तो नौकरियां दे दें, नौकरियां बांटें और लोगों को रीइंस्टेट कर दें और लोगों को नौकरियां लगाएंगे, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे चूँकि उनके घर के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाना शुरू। लेकिन जिस तरह से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट जो स्टेक होल्डर है उसका रोल बड़ा है और पब्लिक हुकूमत यानी जो है वो कारोबार से निकलती जा रही है और उसका सिर्फ काम आवाम की फलाह बहबूद है, तो उसमें पीपल्स पार्टी के लिए काम करना महदूद हो गया है। इमरान खान ने जो 50 लाख घर बनाने थे, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो उनका नारा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अगर अब कल को दोबारा ऐसा कोई नारा लगा कर आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी। और इमरान खान अगर एक मरतबा जेल चले गए और उनको उसी तरह से एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में जेल होना शुरू हो गई, जिस तरह से शेख रशीद का हमने देखा था कि एक ज़मानत के बाद दूसरी पुलिस तैयार खड़ी होती थी, तो फिर इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो जेल के अंदर से बैठकर अपनी कैंपेन चला सकें। हमाद अज़हर कम अज़ कम पंजाब को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। पंजाब के अंदर हमाद अज़हर अगर इमरान खान के बिहाफ के ऊपर जलसे करेंगे तो उनका वही हाल होगा जो हमने देखा था गवर्नर हाउस के सामने, कि वहाँ पर जिस तरह से फैलाकर कारकुनों को खड़ा किया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रही है। उसका सबब ये है कि इमरान खान साहब जिस तरह से बेतकान बोलते हैं, जिस तरह से बग़ैर लगी लिपटी के बोलते हैं, जिस तरह से जो इसने उनके ऊपर एहसान किया होता है उसी का दुश्मन बन जाते हैं, जिस तरह से
وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بھٹو بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھٹو جو ہے وہ بھی جب اس کے خلاف تمام فورسز اکٹھی ہو گئی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی، تو وہ بھی اسی طرح سے ایک چوہے کی طرح بل میں گھسے نظر آتے تھے۔ اور پھر اس کے باوجود کہ کہا جاتا تھا کہ پبلک کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کے لیے آگ لگا لی تھی، اس کے باوجود بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، لیکن بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی۔ گویا جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے، اس اختیار کی بہت وسعت ہوتی ہے، اس طاقت کی بہت طاقت ہوتی ہے، اور آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کتنے ہی پاپولر کیوں نہ ہوں، لوگ کتنے ہی آپ کے ساتھ کیوں نہ ہوں، لوگ نہتے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی سپورٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے، لیکن آپ کے خلاف ہونے والے فیصلوں، آپ کے خلاف ہونے والے پرچوں کو ختم نہیں کرا سکتے ہیں۔ اور عمران خان انفارچونیٹلی ایک ایسی ہی صورتحال کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔